الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں شب عاشوراء اور یوم عاشوراء کے خصوصی نوافل اور خصوصی وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آج کا وظیفہ اگر آپ کریں گے اور نوافل پڑھیں گے تو اس کی برکت یہ ہے کہ اگرچہ آپ کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو وہ بھی بخش دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ نوافل کی فضیلت کچھ اس طرح سے ہے کہ جو یہ نوافل پڑھے گا اس کا ہر جائز مقصد، ہر خواہش پوری ہوگی۔ اس کے علاوہ ہر قسم کے گناہ، آفات و بلیات سے وہ بندہ محفوظ رہے گا۔ تو یہ آپ نے نوافل ضرور پڑھنے ہیں۔ اپنے نوافل، اپنا وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ تمام ویور سے یا نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں کہ میرا چینل روحانی وظائف ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ تو ہمارے پیارے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام کمالات و صفات کا مجمع خلق فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے پیارے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ آپ نے ان کے متعلق یہ فرمایا کہ الحسین منی وانا من الحسینی، کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ تو ایک بار حضرت امام حسین حاضر خدمت اقدس ہو کر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ مبارک پر سوار ہو گئے تو ایک صاحب نے عرض کی کہ صاحبزادے آپ کی سواری کیسی اچھی سواری ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور سوار کیسا اچھا ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں تھے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پشت مبارک سے لپٹ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدے کو تول دیا، یعنی لمبا کیا، اور سر اٹھانے سے کہیں گر نہ جائیں۔ دیکھیں کس قدر عظیم شان ہے ہمارے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی نسبت ارشاد ہوتا ہے کہ ہمارے یہ دونوں بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں، اور فرمایا جاتا ہے کہ ان کا دوست ہمارا دوست، ان کا دشمن ہمارا دشمن ہے۔ اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ دونوں عرش کی تلواریں ہیں، اور فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، اور اللہ دوست رکھے اسے جو حسین کو دوست رکھے۔ حسین سبت ہے اور ہے اسبات سے۔ یہ سنن الترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اس کے علاوہ ایک روز حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داہنے زانوں پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بائیں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حاضر ہو کر عرض کی کہ اے ان دونوں کو خدا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہ رکھے گا، ان ایک کو اختیار فرما لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جدائی گوارا نہ فرمائی۔ 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد جب حاضر ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوسے لیتے اور فرماتے تھے کہ مرحباً بمن فدیتہ یا بنی، کہ ایسے کو مرحبا جس پر میں نے اپنا بیٹا قربان کیا، اور فرماتے یہ دونوں میرے بیٹے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، الہی میں ان کو دوست رکھتا ہوں، تو بھی انہیں دوست رکھ اور اسے دوست رکھ جو انہیں دوست رکھے۔ بطول زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے کہ میرے دونوں بیٹوں کو لاؤ، پھر دونوں کو سونگھتے اور سینہ انور سے لگاتے۔ اور جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ ارشاد اور شہزادوں کی ایسی پاسداریاں، ناز برداریاں یاد آتی ہیں اور واقعات شہادت پر نظر جاتی ہے تو حسرت کی آنکھوں سے دل رونے لگتا ہے کہ کس طرح سے ان پیارے نواسوں کو شہید کیا گیا،
کس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ گردن پر خنجر چلایا گیا۔ تو اس مبارک دن، اس مبارک جو ہے مہینہ، یہ جو ہے اس کے دن خصوصی جو میں آپ کو نوافل بتاؤں گی وہ بھی آپ غور سے سن لیجئے۔ اس کے علاوہ اور بھی چند وظائف ہیں، وہ بھی آپ لوگ سماعت فرما لیں کہ یہ بہت ہی مبارک اور فضیلت والا دن ہے۔ اس دن کی برکت سے آپ کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو میں نوافل بتاؤں گی وہ ایسے نوافل ہیں کہ اگر آپ اس کو ادا کر لیں تو منکر نکیر کے سوالات سے محفوظ رہیں گے، اور آپ کا کوئی بھی دشمن ہوگا وہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ کوئی بھی کسی بھی چیز کو آپ مسخر یعنی اپنی طرف مائل کرنا چاہیں گے تو وہ بھی مائل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاتی ہوں کہ وہ آپ عمل کریں تو آپ کے گناہ ایسے بخشے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ تو وہ عمل کیا ہے؟ آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمد للہ وسبحان اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ آپ نے عمل کر لینا ہے۔ اس عمل کے پڑھنے سے اس بندے کے گناہ اس طرح بخش جاتے ہیں جیسے کہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہوں تو وہ بھی اس بندے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو میں آج کے لیے خصوصی نوافل لے کر آئی ہوں، آپ نے یوم عاشورہ کے دن یہ پڑھ لینا ہے یا شب عاشورہ کے دن، یا آپ نے نوافل شب عاشورہ کی رات کو کہتے ہیں۔ 10 محرم الحرام کا یہ خصوصی وظیفہ ہے کہ حضرت شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ دشمنی دور کرنے کی نیت سے جو شخص شب عاشورہ یا روز عاشورہ 4 رکعت نفل نماز پڑھے، اور اللہ کس طرح سے اب پڑھنا ہے کہ 4 رکعت نفل، ہر رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے ساتھ 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے، اور آخر میں آپ نے جب سلام پھیر لینا ہے 4 رکعت کے بعد تو 100 مرتبہ استغفر اللہ، 100 مرتبہ آپ نے سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ اس کے علاوہ آپ نے 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی تمام مصیبتوں کے لیے، اپنی حاجات کے لیے۔ اس کے علاوہ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے آپ لوگ دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر دعا فوری قبول فرمائے گا۔ تو میں امید کرتی ہوں میرا آج کا روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل ضرور جوائن کریں۔ ہماری جو میں آپ کو جو بھی وظائف بتاتی ہوں وہ قرآن و سنت کے لحاظ سے ہوتے ہیں، تو آپ لوگ اس پر ضرور عمل کیا کریں، انشاءاللہ آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں نے استخارہ وغیرہ کروانا ہو، اپنا نام کمنٹ میں ہمیں میسج کر دیں، انشاءاللہ ہم استخارے کا جواب عطا فرما دیں گے۔ اس کے علاوہ اپنے دعا میں نام اپنا بتانا ہو، دعا کروانی ہو کسی بھی متعلق، تو آپ اپنا نام ہمیں کمنٹ میں میسج کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیں، ویڈیو کو وہی ان لائک کرے گا جو حضرت امام حسین سے محبت نہیں کرتا۔ تو ملتے ہیں اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔